اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کی ملاقات جو ہے وہ میرے عزیز ہیں، بہت ہی قریبی عزیز ہیں، ایک ہی خاندان سے ہم، ریاض عباسی صاحب سے کروانا چاہ رہا ہوں، جو کہ 1971 کی جنگ کے جنگی قیدی تھے۔ اس وقت یہاں سے ان کی جس دن ان کی یونٹ نے لینڈ کیا ہے اسی دن جو ہے وہ ڈھاکہ فال ہو گیا۔ اس کے بعد 2 سال، پونے 2 سال انہوں نے جو انڈیا کی قید میں گزارے، اور میں اس وقت 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ جس دن ہمیں یہ خبر پہنچی، میرے تایا جی بھی تھے، یہ میرے امی اور ابو دونوں کے کزن تھے، پھر ان کے میرے جو ہے اور بھی بے شمار رشتے تھے، تو بڑا کیرم مچ گیا ہمارے خاندان میں۔ اس کے علاوہ ہمارے 2 اور پڑوسی بھی تھے، وہ بھی جنگی قیدی ہو گئے۔ تو مجھے یہ جو ان سے میں انٹرویو اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ جنگی قیدی ہمارے جو ہیں جیسے گئے ہیں، دوسری جگہوں پہ بھی گئے ہیں، جیسے افغانستان میں اگر کوئی بندہ قید ہو جائے، یا کچھ لوگوں کو امریکہ والے لے کے گئے تھے، انہوں نے بڑی تکالیف بھی دی ہیں۔ تو ان سے پوچھیں گے کہ ان کو جتنی بھی یادداشت ہیں ریاض بھائی کو، وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ وہاں پہنچے تھے، اور ان کے ساتھ کیسا وہ وہاں پہ انڈیا میں کس طریقے سے رہے، اور پھر وہ یہاں کیسے پہنچے تھے۔ تو اس دوران جو بھی ان کی یادداشت ہے، چونکہ تقریباً یہ 50 سال پرانی بات ہے، جتنی بھی ان کی یادداشت ہے تو وہ بتائیں گے۔ تو یہ 23 آزاد کشمیر ریجمنٹل فورس میں تھے۔ تو ریاض بھائی ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کب گئے تھے، کون سی یونٹ تھی، اور کیا کیا ہوا تھا مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا میں۔ تو ریاض بھائی سے سنتے ہیں۔ یہ بس ٹھیک ہے، تو بولو۔ تاریخ کا تو پتہ نہیں ہے، یاد نہیں ہے، چونکہ ہم نئے لوگ ریکروٹ تھے، اور ادھر سینٹر میں ٹریننگ کر کے واپس گئے اپنے مانسیرے۔ ادھر سے پھر 2 دن ادھر رہے، ادھر سے انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ نے ادھر جانا ہے ڈھاکہ، تو سامان جمع کراؤ۔ سامان جمع ہو گیا، بس ہم چلے گئے۔ تو کچھ عرصہ مطلب ہے کہ ادھر سری لنکا میں 2 دفعہ جہاز لینڈ ہوا، آگے نہیں جا سکے۔ پھر ادھر سے ہم ڈھاکہ پہنچے، تو آگے وہ انڈیا نے تمام علاقے کو کیپچر کیا ہوا تھا۔ تو ادھر انہوں نے بتایا کہ بھائی جنگی قیدی ہیں، تو آپ ادھر گاڑیوں پر بیٹھیں اور جہاز پر بیٹھیں اور چٹاگنگ پہنچیں، اور ادھر سے آپ کو امرتسر پہنچایا جائے گا۔ تو بس ادھر آ گئے۔ ادھر 1.5-2 سال رہے، اس کے بعد پھر واپس آ گئے۔ اچھا، وہاں جو امرتسر آپ کیمپ میں رہے، اس دوران آپ کیسے رہے؟ وہاں پہ کھانا پینا یا کیا معاملات تھے، وہ ذرا لوگوں کو بتائیں کہ کیا صورتحال تھی۔ کھانا جو ہے وہ راشن دیتے تھے، ہمارے اپنے پکانے والے جو تھے ہمارے ساتھ تھے، وہ پکاتے تھے، کھاتے تھے، اور بس اللہ کرتے تھے، قرآن مطلب ہے تلاوت کرتے تھے۔ تو کوئی مطلب ہے باہر اندر نہیں جا سکتا تھا، تو ادھر ہی اندر تھے۔ تو بس ایک دوسرے کو بس سبق سکھاتے، کوئی قرآن پڑھتا، کوئی حافظ کرتا، کوئی کچھ، بس اس طرح۔ اچھا، یہ قرآن پاک اور یہ اسلامی کتابیں آپ کو کس نے دی تھی؟ ریڈ کراس میں۔ اچھا، ریڈ کراس نے دی تھی۔ تو کھانے پینے کا اس دوران کوئی انڈیا والوں کی طرف سے کوئی سختی یا کچھ اور؟ نہیں، سختی کوئی نہیں تھی، وہ ریڈ کراس ادھر ہی موجود تھے کیمپ کے اندر، وہ چیک کرتے تھے۔ اچھا۔ ہاں۔ تو اچھا، یہ ان کی ایک مختصر سی جو ہے وہ داستان تھی، چونکہ یہ جس دن پہنچے آگے ڈھاکہ فال ہو گیا تھا، تو اس وقت وایا سری لنکا جو دوسرا روٹ تھا وہ انڈیا نے بند کیا ہوا تھا۔ تو بقول ان کے یہ حقیقت بھی یہی تھی۔ تو یہ وہاں جس دن پہنچے جنگی قیدی بنے، وہاں سے چیٹاگانگ اور وہاں سے وایا کلکتہ یہ امرتسر آئے۔ تو تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں کہ جنگی قیدی ہمارے ریڈیو پہ بولا کرتے تھے، تو یہ جس دن یہ ریڈیو پہ بولے تھے، اس وقت میں 6ٹھی میں پڑھتا تھا، 5ویں سے 6ٹھی میں چلا گیا تھا۔ تو میرے ماموں آئے تھے، جو جن کے سکے پھوپھیزاد بھائی تھے، وہ کوئی 5-6 میل دور سے چل کے آئے تھے کہ میں نے ریاض بھائی کو جو ہے وہ ریڈیو 7 بجے صبح وہ بولے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے کارڈوں پہ جو ہے ان کی آیا کرتی تھیں وہ
ریڈ کراس کے ذریعے خطوط آتے تھے. تو باقی جو ہے انہوں نے جیسے بتایا کہ وہاں پہ ریڈ کراس والے ہمیں اسلامی کتابیں اور وہ دیتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت، اور کوئی سختی نہیں ہوئی ہے. تو ایک طرف تو یہ ہے، تو فوج کی جو ہے وہ جو فوجیوں کی یا سپاہیوں کی یا جو بھی جو ہمارے فائٹنگ ٹروپس ہیں ان کی بڑی سخت زندگی ہوتی ہے. انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے پھر انہوں نے پولیس میں بھی نوکری کی ہے، اور ان کی ماشاءاللہ 2 پینشنز ہیں. اس کے بعد آزاد کشمیر پولیس میں بھی یہ رہے، اور بڑے محنتی اور بڑے جو ہے وہ دیانتدار جو ہے وہ فرشناس جو ہے وہ جو ہے گورنمنٹ سرونٹ شمار ہوتے تھے. تو آج چلیں ہم آپ سے یہی شیئر کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ انڈیا میں اوورال ہمارے قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہوا تھا. تو وہ ہسٹری میں بھی آتا ہے، اور وہاں جو اس کا سہرا جو اس وقت کے ان کے جو کمانڈر ان چیف تھے فیلڈ مارشل مانک شاہ، ان کے سر جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جنگ لڑی ہے، بہت اچھی لڑی ہے، اور ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے وہ بس اور جو ہے ہم نے نہیں، یہ جنگ جو ہے ہم جیت گئے، وہ ہار گئے، اور ایز اے جو ہے وہ سولجر ہم ان کی رسپیکٹ کریں گے. اور بڑے باعزت طریقے سے یہ واپس آ گئے تھے. تو اور کوئی اس بارے میں آپ کی یادداشت؟ کوئی اور نہیں کچھ یاد نہیں ہے. تو چلیں بس آج اتنا ہی. اللہ حافظ.